اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب آپ کی خدمت میں کچھ اقسام وقف ہیں، وقف کے اقسام، کیونکہ بہت تاکید کی گئی ہے کہ ترتیل کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ ترتیل کیا ہوتی ہے؟ معرفت الوقوف و تجوید الحروف، یعنی وقوف کی معرفت ہو، جہاں پر وقف کرنا ہے اس کی معرفت ہو انسان کو کہ کہاں میں نے رکنا ہے، کہاں سے میں نے سٹارٹ کرنا ہے، اور حروف کی تجوید الحروف، اچھے طریقے سے حروف کو ان کے مقامات سے ادا کرنا۔ اور اسی طرح من لم یعرف الوقف لم یعلم القرآن، جو وقف کو نہیں جانتا وہ قرآن کو نہیں جانتا۔ ظاہر ہے یہ ہر زبان میں وقف بھی ہوتا ہے، وصل بھی ہوتا ہے، کلام جو ہے اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اس کا پھر ابتدا جب انسان کرتا ہے تو کلام کے درمیان میں پھر جہاں سے جملہ ختم ہوتا ہے وہاں سے آگے سٹارٹ کرتا ہے، یا پچھلی بات جو ہے اگر ناقص ہے تو پھر پچھلی بات سے ملا کر اگلی بات کو چلاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اقسام وقف جو ہیں وہ بھی ہونے چاہیے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ پچھلی بات کا اگلی بات سے لفظی بھی وقف ربط ہوتا ہے اور معنوی طور پر بھی ربط ہوتا ہے۔ بسا اوقات معنوی ربط ہوتا ہے ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ اسی کلام میں، تو بسا اوقات نہیں، پچھلی کلام اور ہے اگلی کلام اور ہے، کوئی ربط نہیں ہے۔ تو اس طرح مختلف جو ہیں اس لحاظ سے جو قسمیں ہیں وہ 4 قسمیں ہیں وقف کی۔ پہلی قسم جو ہے وہ وقف تام ہے، یعنی وقف تام کیا ہوتا ہے کہ دونوں عبارتیں مستقل ہیں، دونوں عبارتیں مفید ہیں، مستقل ہیں، ان کا نہ لفظی اعتبار سے کوئی ربط ہے اور نہ ہی معنوی ارتباط پایا جاتا ہے، لہذا یہاں پر وقف جو ہے وہ تام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ یہاں جب وقف کریں گے تو پھر اگلی آیت سے شروع کریں گے، جس طرح کہ یہ آیت ہے سورہ الحمد میں، ہر جگہ پر قرآن میں ہے مالک یوم الدین، تو یہاں پر وقف تام ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح یہ وقف تام ہے اور یہاں وقف کیا جا سکتا ہے، ہاں ملایا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ملایا بھی جا سکتا ہے، لیکن وقف کرنا ہو تو وقف کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا جو قسم ہے وقف کی، وقف کافی۔ وقف کافی اس کا معنی کیا ہے؟ دونوں عبارتیں لفظی طور پر مستقل اور ایک دوسرے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لفظی طور پر مستقل ہیں، کوئی ضرورت نہیں، پہلی عبارت کو دوسری عبارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن موضوع اور سیاق کے مطلب میں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ جو پچھلی آیت کا موضوع ہے اس آیت کا موضوع اور سیاق اگلی اس حصے کے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہے، لیکن وہ لفظی طور پر جو ہیں ایک دوسرے کی کوئی نیاز مند اور کوئی ضرورت مند نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس طرح کہ یہاں پر آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہاں پر اگر ہم نے وقف کر دیا ہے تو آگے ابتدا الا انہم سے ابتدا الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، یہاں سے ابتدا کی جا سکتی ہے، لیکن اس آیت کا سیاق، اس حصے کا سیاق، یہ جو آیت قالوا انؤمن، اس کا سیاق اور اس کا سیاق یہ آپس میں جو ہے موضوع اور سیاق یہ ملتا ہے، لہذا یہاں پر وقف کرنا جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ سیاق ملتا ہے تو ملا دیا جائے تو پھر بہتر ہے، لیکن وقف جائز ہے۔ تیسری صورتحال جو ہے وہ وقف حسن ہے، یعنی کلام جہاں پر ہم نے وقف کیا ہے مفید اور مفہوم والی عبارت پر وقف کیا ہے، لیکن بعد والی عبارت مستقل نہیں ہے بلکہ
اس کا ما قبل سے اپنی پہلے والی عبارت سے کیا ہے لفظی ربط پایا جاتا ہے، لفظی تعلق پایا جاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر اگرچہ وقف حسن ہے لیکن یہاں پر وقف تو کر دیا لیکن یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے. جس طرح کہ ختم اللہ علی قلوبہم، قلوبہم پر وقف کر دیا جائے، قلوبہم پر وقف کر دیا جائے تو آگے حالانکہ اس کا ارتباط وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، تو یہاں عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، عَلَى سَمْعِهِمْ پر بھی ختم اللہ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ، لہذا اس کا ماقابل سے لفظی طور پر ربط ہے، لیکن سمجھ تو آتی ہے یہ عبارت ختم اللہ علی قلوبہم، یہ لفظ جو ہے یہ عبارت جو ہے وہ معنی مستقل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، مفہوم بھی سمجھ آ رہا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے تو یہ بھی ہے، لیکن دل پر نہیں. اس کے بعد وعلی سمعہم بھی ہے، اس وجہ سے اس کا لفظی رابطہ ہے پہلے حصے سے، لہذا یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے. نمبر 4 جو ہے وقف کبھی ہے. وقف کبھی کیا ہے؟ وقف کبھی یہ ہے کہ دونوں عبارتیں جہاں پر وقف کیا ہے دونوں عبارتیں جملہ مفید نہیں ہیں بلکہ دونوں کا معنوی اور لفظی ارتباط پایا جاتا ہے آپس میں. مثلا جس کی مثال ختم اللہ نے مہر لگا دی، کیا مطلب کس چیز پر مہر لگا دی؟ علی قلوبہم ہے نا، تو اس وجہ سے یہاں وقف نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی نے کیا بھی ہے، مطلب پچھلی آیت کو ملاتے ہوئے سر ختم اللہ، تو یہاں پر کر سکتا ہے انسان، لیکن اگر کیا ہے تو پھر دوبارہ اسی سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو یہاں پر وقف کرنا کبھی ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ وقف تام اور وقف کافی ان پر کیا جا سکتا ہے، وقف کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد والی عبارت کو انسان پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ پیچھے پھر جائے. لیکن دو چیزیں وقف حسن اور وقف کبھی میں اگر انسان وقف کرے اور پھر اس سے اگلی عبارت کو پڑھے تو یہ جائز نہیں ہے. مثلا جس طرح پہلی یہ جو وقف حسن والی میں نے پڑھی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں پر اگر میں سٹاپ کر دیتا ہوں، وقف کر دیتا ہوں تو میں آگے پڑھتا ہوں وعلی سمعہم، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور وقف کبھی بھی ختم اللہ علی قلوبہم، نہ یہ بھی جائز نہیں ہے، ختم اللہ کو علی قلوبہم کے ساتھ ملانا ہوگا. امید ہے یہ باتیں مفید ہوں گی، ان میں توجہ کی جائے. اور کہا گیا ہے کہ جو وقوف کی معرفت نہیں رکھتا گویا کہ اس کو قرآن کا علم نہیں ہے، یعنی قرآن کی ترتیل اور قرآن پڑھنے کا علم جو ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان سمجھ جائے کہ یہاں کہاں پر میں نے بات کو روکنا ہے، کہاں پر میں نے سٹارٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تعییدات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں ترقی و استحکام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن والے اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو درک کرنے والے، قرآن کی حقیقت جس حد تک ہماری گنجائش ہے علمی اور عقلی، خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی تلاوت ہمارا شب و روز کا جس طرح کہا جاتا ہے اوڑھنا بچھونا ہو، یعنی صبح و شام ہماری قرآن مجید کے ساتھ ہو. انشاءاللہ قرآن قیامت والے دن آئے گا تو ہماری شفاعت بھی کرے گا، بلکہ قبر سے کیا کہوں، جان کنی کے وقت، احتضار کے وقت یہ قرآن بھی مدد کرے گا. اہل بیت تو ہیں ہی، اہل بیت بھی مدد کریں گے، قرآن بھی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ خداوند متعال ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کو اللہ نے انہی چیزوں میں قرار دیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ.